اب مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا کہ سچا منن کس نے بتایا؟ کوئی ہے بیٹا؟ کہاں گیا وہ بندہ؟ ہاں یہ بندہ بیٹھا، آپ نے بتایا تھا کہ میں نے سچا منن، آپ کو کیسے خیال آیا کہ سچا منن اس کام کے لیے، یا اسی خود بخود ایسے لگا دیا؟ میں نے سچا منن ایسے چھڑک دیا، وہ چیزیں جو گلی ہوئی تھی کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی، اس سچا منن سے ٹھیک ہو گئے۔ اسی طرح یہ سچا منن میری خود زندگی میں پہلی دفعہ میرے مشاہدے میں آیا۔ اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ زخموں کے لیے بھی ہے، ہم نے تو اس کو دانتوں کے لیے آزمایا تھی، لیکن جب میں نے اس کی اجزاء پہ غور کیا تو بات سچی نکل آئی کہ واقعی زخموں پہ کام کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض صلحاء صالحین نے اس درود پاک کو اپنی ایک ترکیب سے بتایا ہے، اپنے مشاہدے سے بتایا ہے اور اپنے تجربے سے بتایا ہے، اور ان کے بے شمار مشاہدات ہیں اور بے شمار تجربات ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے جو میں چاہوں گا کہ کبھی اس کو بیان کروں، جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کو وہ ہستیاں نظر آئیں، اور ان ہستیوں نے آ کے انہیں اپنے تجربات، اپنے جلوے بتائے اور اپنے کمالات بتائے۔ اس درود کے انوکھے کمالات، انوکھے۔ ایک واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہو، علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں ایک چیز چلی تھی، کوئی سال پہلے لکھی گئی تھی کہ اگر آپ کسی جانور پرندے کو دیکھیں تو اس کو درود کا پڑھ کے ہدیہ دیں اور اسے دعاؤں کا کہیں۔ کسی نے پڑھا؟ ہاتھ کھڑا کریں، بہت سے ساتھیوں نے پڑھا نا؟ اس میں علامہ صاحب نے درود نہیں لکھا۔ کون سا درود؟ جو درود بھی پڑھ لیں، جو درود بھی پڑھ لیں، جو میں نے سنا، لیکن میں نے ان سے یہ بات سنی کہ یہ درود اگر پڑھ لیں، یہ درود، یہ پرندوں کا اور اللہ کی مخلوق کا مرحوم ترین درود ہے۔ ہم گئے چشتیوں کے خربوزے مشہور ہیں، ہمارے ساتھ ایک ساتھ تھے، تو خربوزے لے آئے 10 کلو، کھانے والے ہم چند تھے، وہ کاموں سے معلوم تھے لیکن کھانے کے پہلوان، لاٹھی پہ چلتے تھے، گھسٹ سے لگے، واہ سبحان اللہ، کیا میٹھا پتیا ہے، کیا میٹھا دے رہا ہوں اس کو خربوزے کو، کہہ رہے سبحان اللہ، کیا میٹھا پتیا ہے، واہ 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 واہ۔ اچھا یہ کرتے جائیں اور خربوزے کھاتے جائیں۔ اچھا خربوزے کے ساتھ کھانا تھا، سادن تھا، چیزیں تھیں، لیکن اس بندے کی مرغوب غذا یہ تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ اتنا بڑا تھال کھا گیا۔ اچھا باقی اور کھانوں میں لگے رہے، کچھ نے ایک دو خربوزے کی کاشیں اٹھائیں اور لیں، پھر اس کے اندر جو پانی تھا نا، نکلا ہوا پانی، وہ بھی تھال اٹھا کے پی، واہ واہ پانی بڑا میٹھا ہے۔ ایک لفظ کہے سبحان اللہ، چشتیاں دے پتیاں کتنے سنگیاں پتیاں ڈشیں پڑی ہو نا بہت ساری، آپ کی رغبت کہیں ہو تو ہاتھ وہیں چاہتا ہے ذائقہ ہو، باقی کھا لیں، ورنہ کہتے نہیں بس اس میں میری طبیعت ہے، اسی پہ ذائقہ تھا، اسی پہ حال۔ درود سارے مبارک ہیں، ہر درود سے روح کو تقویت ملتی ہے، چاہے وہ انسان کی روح ہو، جنات کی روح ہو، جانور کی روح ہو، جانور پرندے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں، لیکن اس درود پاک سے میزبان کی روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ چشتیاں سے پتیاں ہیں اور پھر تھال کے تھال ختم ہو جائے۔ اس میں واقعات ہے کہ جانور کو یہ ہدیہ کیا اور پھر کیا کچھ اللہ کے خزانوں سے ملا۔ اصل میں نا روحانیت ساری کی ساری پردہ ہے، روح کی دنیا سارا پردہ ہی پردہ ہے، مجھ میں نہیں کھلا، یہ کسی پہ کھل نہیں سکتا سوائے انبیاء کے، صدیقین کے، یا کچھ صالحین پہ۔ یہ کائنات کے پردے ہیں، یہ کائنات کے راز ہیں، انسانی عقل پہ نہیں کھل سکتے، الا ما رحم ربی، جس پہ رحم کر دے رب، اس پہ یہ راز کھل جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور ایسے راز کھلتے ہیں کہ دنیا ان رازوں کو سن کے حیران رہ جاتے۔ عجب راز ہے، کشف کی دنیا اس میں ہے، کشف القبور اس میں ہے، کشف الصدور اس میں ہے، کشف الورا ہے، کشف الکلام ہے، ہاں اس میں کائنات ہے۔ اس درود پاک کے اندر یہ درود وہ ہے جو کہ دکھ کی کشتی میں اور اضطراری حالات میں جس وقت مایوسیاں ہو چکی تھی، خواب میں اس کا وجود، اس کی برکت ملی ہے۔ یہ سوال آپ کرتے میرے جمعرات کے درس میں، پھر ہم 3 گھنٹے چلتے، 4 گھنٹے چلتے، اور میں آپ کو ایسی کہانیاں سناتا ہوں۔ بڑے برتن والے تو اس کو پچا لیتے، برداشت کر لیتے، چھوٹے برتن والے کہتے کہ کہانیاں بناتا ہے۔ بڑے برتن والے جن کے بھانڈے بڑے ہیں، دل کے برتن بڑے ہیں، ذہن وسیع ہیں، وہ ان چیزوں کو کہتے واہ۔ اس درود پاک کی برکات، اور میرا مشورہ ہے جن کو یاد نہیں اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کریے اور اس کو پڑھا کریں۔ کوئی تعداد نہیں اس کی، بس وجدان اس کی تعداد ہے، جذبہ اس کی تعداد ہے، شوق اس کی تعداد ہے، اس کو پڑھا کریں اور دل میں چند بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے کمالات بہت عجیب و غریب ہیں، اس کی برکات بہت زیادہ شدید ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان سعادتوں کو پانے والا، ان سعادتوں کو سمیٹنے والا بنائے۔
یاد کریں گے نا, میں بھی یاد کروں گا, آپ بھی یاد کریں, ہم سب مل کے اس کو یاد کریں اور اس کی برکات سے استفادہ حاصل کریں. چلو چھوٹا ایک واقعہ چلتا چل, یاد واقعہ بہت زیادہ ہے, گھڑی آگے سے جا رہی ہے. لیکن صاحب مجھے ملے, میں واپس قبرستان سے آ رہا تھا اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قبر سے. ان کے مزارات سے میری واپسی تھی. مجھ سے کہنے لگے جا رہا ہوں, کوئی دعا بتا دے, عمل بتا دے اپنی والدہ کے لیے پڑھ کے, حافظ قرآن. میں نے کہا درود تمہیں جنا آتا ہے؟ کہنے لگے آتا تو ہے, کچھ اٹکتا ہے, میں سنا دوں؟ میں نے کہا سنا دیں, میرا بھی یاد ہو جائے گا, کبھی یاد ہو جائے گا. انہوں نے سنا دیا, ایک دو لفظ اوپر نیچے تھے. خیر میں نے کہا یہ جا کے نا آپ سارا کلام پڑھیں, سارے اعمال ان کی روح کو ہدیہ دے, اور یہ درود بھی ہدیہ دے دیجیے گا جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں, یہ درود بھی ہدیہ دے دیں, اور اس مستقل اپنا معمول بنا لیجیے. مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا, پھر قبرستان میں ملا, جمعے کے دن میں جاتا تھا ماں باپ کی خدمت میں, اور ملا تو مجھ سے کہنے لگا یہ درود پاک تو بہت جلد اپنے دوستوں سے ملاقات کرا دیتا ہے. کہنے لگا کہ میری والدہ نے یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا, یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا. تو ویسے قبرستان سے جا رہا تھا تو حکیم طارق ملا تھا, تو نے اس سے کہا تھا کہ یہ بیان یہ مجھے بتا دے. اس نے تجھے بتایا تھا کہ تم نے آپت میں دہرایا بھی تھا, اور تم نے آگے پڑھا, بس جب تم نے ایسے پڑھا نا تو ہماری قبر پہ اتنا ابر ہوا اور اتنی رحمت ہوئی, خطرہ تھا کہ قبر ہی نہ گر جائے, اور اتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی, اور نور ہی نور تھا, نور ہی نور تھا. کبھی ایسا کر اس کو بھی لے آؤ, اس حکیم طارق کو کہیں کہ کبھی آ کے نا ہماری قبر پہ وہ پڑھے. مجھے کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں, میں کہ ابھی چلتے ہیں. ساتھ ہی قبرستان میں ایک ہی حصہ, وہاں سامنے قبر تھی, میں نے جا کے پڑھ لیا. اس کے بعد مجھے خواب تو نہیں آیا, وہ سب پھر مجھے کہنے لگے کہ اماں نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھا تھا, اور اس وقت آپ کو رات فلاں خواب آیا تھا, آپ نے فلاں وظیفہ پڑھا تھا, آپ کے یہ کوئی فلاں معاملات حالات ہیں. اماں نے کہا نشانی دے دینا ورنہ اعتبار نہیں آئے گا.